ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا. یہ بات ہے اس کے ساتھ. اس کی تکلیف یہ ہے کہ وہ کچھ مولویت بھی رکھتا ہے اور کچھ تصوف بھی رکھتا ہے، اس لیے اس نے ایسا کیا ہوگا. کیا مطلب بڑھیا کا؟ بڑھیا کا مطلب یہ ہے کہ جب سب خریدنے چلے نا بڑی بڑی رقمیں لے کر، تو بڑھیا بھی چلی سود کی لٹی لے کر. یہ کہا بڑی بھی کہاں؟ کہ یوسف کو خریدنے جا رہے ہیں. ارے جہاں عزیز مصر جیسا بادشاہ خریدنے آ رہا ہے، تیری کیا لگن وہاں، تیری کیا حیثیت؟ کہ ہمیں اپنی اوقات پتہ ہے، ہم نہیں خرید سکتے یوسف کو، لیکن قیامت میں جب فہرست سامنے آئے گی نا خریداران یوسف کی، تو کہیں نیچے چھوٹا موٹا نام اپنا بھی خریداروں کے اندر آ جائے گا تو اپنی بھی نجات ہو جائے گی. یہ ہے اس میں تمنا کا مطلب یہ ہے. ورنہ ہم اس قابل کہاں کہ اس دور میں پیدا ہوتے تھے اور اپنی اوقات ہوتی، کوئی حیثیت ہے اپنے تو اس دور میں پیدا ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن کرم ہے کہ ان کا دنیا میں آ گیا، انہی کے کرم نے دنیا بتا دی. تو عرض کر رہا تھا کہ کہا کہ چلو چلو، جنگ ہو گئی، جنگ کا ماحول گرم ہو گیا، چلو. حضرت اسود نے کپڑے خریدے تھے، پیسے دیے تھے، جیسے ہی کان میں آواز آئی نا کہ حضور نے جان کی نظریں لے کر بلایا ہے، جان کی نظر، تو دکاندار سے کہا ایک احسان کرے گا میرے بھائی جس کا بدلہ میں کبھی نہیں جو وہ بھولوں گا. کہا کیا؟ اپنے پیسے مجھے، میرے پیسے واپس دے دے، تیرے کپڑے واپس لے لے. وہ کتنے اچھے لوگ تھے. کوئی بات نہیں، اللہ کو رزاق مانتے تھے، پیسے دے دیے، کپڑے لے لیے. اب اسود کپڑوں کی دکان سے ہٹ کے تلواروں کی دکان پہ پہنچے. شادی کی تیاری کرنے والا اب شہادت کی تیاری کرنے لگا. عاشقوں کی زندگی یہ ہے. ہتھیار خرید لیے اور حضور کو اطلاع دیے بغیر میدان میں پہنچ گئے. اطلاع دیے بغیر کیوں پہنچے میدان میں؟ کہ شادی کے لیے حضور نے کہا تھا، اگر حضور دیکھ لیں گے تو کہیں گے مت جا، روک دیں گے، کہیں گے ابھی تیری منگنی ہوئی ہے، نہیں تیرا رشتہ طے ہوا، نکاح کر، زندگی گزار، بڑی مرادوں سے تو بیوی ملی ہے، زندگی بھر قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ کی راہ میں لڑنے کا، بعد میں چلا جانا. روک نہ دے حضور، روک نہ دے، اس لیے چپے سے چلے گئے. لیکن یاد رکھنا حضور کی نگاہوں سے کون چھپے گا؟ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے کس کی بات چھپ سکتی ہے؟ چپ کے گئے. اللہ اللہ، یہاں تو حال یہ ہے کہ 10 کی نوٹ بھی اگر دیتے نا، 10 کی نوٹ تو بتا کر دیتے کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے. مسجد کا چندہ بھی دکھائے بغیر لوگ نہیں دیتے. لیکن عاشقوں کی طبیعت دیکھیں کہ حضور کے لیے گئے ہیں، حضور کو بتایا تک نہیں، روک نہ دے سرکار، روک نہ دے حضور، منع نہ کر دے. گئے، جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد پھر یہ ہوا 70 میرے نبی کے صحابہ شہید ہو گئے. 70 صحابہ شہید ہو گئے. کسی کا حال یہ ہوا کہ ہونٹ کاٹے، کان کاٹے گئے، آنکھ نکالی گئی، انگلیاں کاٹ لی گئی، پیر کی انگلیاں کاٹ لی گئی، سینہ چیر کر کے کلیجہ نکال لیا گیا. چبانے والوں نے کلیجہ بھی چبا دیا، حتیٰ کہ انگلیوں کو سوئی کے ذریعے سے دھاگوں میں پرو کر، ہونٹوں کو، کانوں کو کاٹ کر سوئی کے ذریعے دھاگے میں پرو کر اس کے بازو بند بنائے، پازیب بنائے، گلے کا ہار بنایا، اور مکے میں ناچنے والے ناچتے ہوئے داخل ہوئے. یہ کیفیت ہوئی. دردناک شہادتیں، دردناک شہادتیں بھی. 70 لاشیں تھی، 70 لاشیں. حضرت امیر حمزہ کی لاش تو پہچاننے بھی نہیں آتی تھی، اتنا مسلح کیا گیا تھا، پہچان نہیں آیا. مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن جہش، حضرت شماس، ایسے بڑے بڑے میرے آقا کے جانثار شہید ہوئے. سرکار نے سب لاشوں کو دیکھا. ان میں کثیر الملائکہ حضرت حنظلہ بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے. گفتگو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. سرکار نے سب کو دیکھا، لیکن جب اسود کی باری آئی، اسود، سرکار نے انہیں دیکھا، دیکھ کر رو پڑے. اسود کو دیکھا، دیکھ کر رو پڑے. عشق والے بن جاؤ، مرتبہ بلند ملے گا. جس کی میت پر صاحب تاج، صاحب معراج رونے لگے، اس کی شان کیا ہوگی؟ اس کی شان کیا ہوگی؟ حضور اسود کو دیکھ کر رونے لگے. روتے روتے آنکھوں میں آنسو ہی تھے، مزگاں پر ستارے جلجلا رہے تھے، اور اتنے میں مسکرانے بھی لگے. صحابہ نے پوچھا آقا
رونا تو سمجھ میں آتا ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تمہیں نہیں پتا۔ پھر ساری داستان بتائی کہ ایک لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ، وہ خوبصورت لڑکی کے ساتھ میرے کہنے پہ طے ہوا تھا، شادی کی تیاری کرنے گیا تھا، جنگ کا اعلان سن کر شادی کی بجائے شہادت کی تیاری کر لی، اور میری اجازت کے بغیر آ گیا کہ کہیں میں منع نہ کر دوں، اور شہید ہو گیا۔ اب میں اس کو دیکھ کے اس لیے رو رہا ہوں، کتنی بڑی قربانی دی نا، خوبصورت بیوی جو بننے والی تھی، شادی کی بجائے شہادت کی تیاری کی، اس پہ رو رہا، دل کی مراد بھی پوری نہ کر سکا، اتنے جتن سے رشتہ طے کیا تھا، اس کو تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ رونے کی وجہ یہ ہے، لیکن مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میری محبت میں جو اسود نے قربانی دی ہے، تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں آپس میں جھگڑا کر رہی ہے، میں اسود کی دلہن بنوں گی، میں اسود کی دلہن بنوں گی، میں اسود کی دلہن بنوں گی۔ اس کی شادی کا تذکرہ یاد کر کے رو رہا ہوں، اور یہاں ان حوروں کو لڑتا دیکھ کر کے مسکرا رہا ہوں کہ عشق مصطفیٰ میں جس نے جان دی ہے اس کے لیے